الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ خاتم النبیین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید قال اللہ انی معاکم لئن اقمتم الصلاة وآتیتم الزکاة وآمنتم برسلی وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا أو كما قال صدق الله العظيم وصدق النبي الرسول الكريم۔ تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو تنہا پوری کائنات کا خالق، مالک، حاکم اور فرما روا ہے۔ پھر درود و سلام ہو اللہ تعالیٰ کی بھیجے ہوئے تمام انبیاء اور مرسلین پر، خصوصاً خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی امت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، ہم پر احسان عظیم کیا، آپ کے ذریعے ہمیں کتاب دی، سنت دی، اور قیامت تک کے لیے زندگی گزارنے کا سیدھا سچا اور واحد راستہ اسلام ہمیں بتایا۔ حاضرین کرام، یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم ایک عظیم الشان مہینہ، ہماری تربیت کا مہینہ بھی ہے، ہماری آزمائش کا بھی ہے، یہ ہمارا ٹیسٹ بھی ہے، ٹریننگ بھی ہے، اور اس کے دوسرے دہے سے ہم گزر رہے ہیں۔ اور یہ مہینے کے روزے اللہ نے کیوں فرض کیے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کے دو مقاصد ہیں۔ ایک مقصد ارشاد فرمایا کہ لعلکم تتقون، شاید کہ تم پرہیزگار بنو، تمہیں اللہ کا خوف، تقوی، خشیت پیدا ہو۔ یعنی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ انسان روزے رکھے گا اس میں آٹومیٹک خود تقوی، اللہ کا خوف پیدا ہوگا، گارنٹی نہیں، بلکہ احساس کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں، میرے مالک کا حکم ہے، ایک حلال چیز ہے، جتنی بھی حلال چیزیں ہیں محض میرے مالک کا حکم ہے، اس کی محبت میں، اس کے خوف سے، سحر سے لے کر افطار تک یہ چیزیں میرے پر حرام ہو گئی ہیں، حلال چیزیں حرام ہو گئی ہیں۔ دیکھیے، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، حلال چیزیں ہیں مگر حرام چیزیں۔ ٹھیک اسی طرح ہم میں یہ احساس پیدا ہونا چاہیے آنے والے 11 مہینوں کے لیے میں زندگی کے تمام معاملات میں ایسے ہی اللہ سے ڈرتے رہوں گا، اللہ کا خوف کروں گا، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کروں گا۔ اور دوسرا مقصد جو روزوں کے فرض کیے جانے کا اللہ بیان کرتا ہے کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ نے ہمیں جو نعمت ہدایت دی اس مہینے میں، اس مہینے کے آخری دن کی کوئی طاقت میں، یعنی کلام پاک نازل کیا، اس نعمت کے شکریہ کے طور پہ، شکر گزاری کے طور پہ اللہ نے روزے فرض کیے ہیں۔ یعنی حقیقت میں روزے اس لیے اللہ نے فرض کیے ہیں، اللہ نے جو بے شمار نعمتیں، سب نعمتیں دی ہیں، اور سب سے بڑی نعمت
اللہ کا کلام، آخری ہدایت کی کتاب، اس کا ہم صحیح اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں. اور وہ شکریہ کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ اس کلام کا ہم خود مطالعہ کریں، تلاوت کریں، اس کے احکامات، جن چیزوں کو اللہ نے حکم دیا ہے، زندگی کا کون سا تمام راستوں میں سے ایک راستہ اسلام اللہ نے ہمارے لیے چن لیا ہے، اسے جانیں، اس کے احکامات کو جانیں. اور سب سے بڑی بات، اللہ نے ہمیں جو خیر امت کی حیثیت میں پیدا فرمایا، اس کلام کو لے کر ساری دنیا میں پھیل جائیں. یہ صحیح شکر گزاری، ورنہ خدا نہ خواستہ اتنا زبردست عظیم الشان مہینہ یہ ہماری آزمائش کا بھی ہے اور ہماری تربیت کا بھی ہے، ٹیسٹ بھی ہے، ٹریننگ بھی ہے. آیا اور خدا نہ سچ چلیں گے جیسے میکینیکل انداز میں بٹن ڈالتا ہوں، فین گھومنا شروع کرتا ہے. فین کو نہیں معلوم. خدا نہ خواستہ یہ بے روحی عبادت اگر ہے، ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوگی اور ایک بڑی نعمت سے محروم رہ جائیں گے. اور کیجیے آپ، ہماری عمریں کتنی ہیں؟ کوئی 40، کوئی 50، کوئی 25، کوئی 60، کوئی 70، کوئی 80. کتنے رمضان آئے ہم اس مقام پر اس ضلع میں رہتے ہیں. کتنے رمضان ہے کہ ہم نے یہ احساس ہوا، پیدا ہوا، بیدار ہوا، ہم اٹھیں گے، خیر امت ہونے کی حیثیت میں اٹھیں گے اور اللہ کے بندوں تک اللہ خود بھی اس کتاب کا مطالعہ کریں گے اور اللہ کے بندوں تک، تمام بندوں تک اس کا ایک کلام پہنچانے کی کوشش کریں. یہ احساس ہمیں پیدا ہونا چاہیے. اگر نہیں ہوا تو ہم نے کچھ بھی حاصل نہیں. بارش ہوتی ہے، پتھریلی زمین پر بھی ہوتی ہے، زرخیز مٹی پر زمین پر بھی ہوتی ہے. پتھری زمین پر بارش ہوتی ہے، پورا پانی چلے جاتا ہے، کچھ بھی اثر نہیں ہوتا. وہی زرخیز زمین پر بارش ہوتی ہے، تھوڑی سی بارش ہوتی ہے، جھاڑ، پودے، کومپل نکلنا شروع ہوتے ہیں. اور آج جو چیز میں کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی میں نے حدیث مبارکہ جو آپ کے سامنے رکھی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہیں. پہلی، اس بات کی شہادت دینا، شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور دوسری اسلام کی بنیاد ہے اقامت صلاۃ، نماز پڑھنا نہیں، نماز کو قائم کرنا. تیسری بنیاد ہے ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کا ادا کرنا. چوتھی صوم رمضان کے روزے رکھنا. اور 5ویں ہے کہ حج البیت، اللہ کے اس گھر کا ارادہ کرنا. من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کے پاس طاقت ہے، گنجائش. دیکھیں عام طور پہ ہمارے پاس کیا اردو میں کیا بولتے ہیں، ارے بھائی بڑے نیک شریف آدمی ہے، نماز روزہ. نہیں، قرآن میں 32 مقامات پر نماز اور زکوٰۃ، نماز، زکوٰۃ، اقامۃ الصلاۃ، ایتاء الزکاۃ، اقامۃ الصلاۃ، ایتاء الزکاۃ کا ذکر کیا گیا. نماز کے ساتھ ہی فوری کیا ہے؟ زکوٰۃ. اس کے بعد روزے ہیں. 82 مقامات پر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی تاکید کی. اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے. اور زکوٰۃ کے اصل معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کانسیپٹ کیا ہے؟ زکوٰۃ کے معنی کیا ہے؟ ترقی کرنا، بڑھنا، پاک ہونا. یہ معنی زکوٰۃ کے معنی. انسان جو مال اللہ نے اسے دیا ہے، اپنی ضرورت سے زیادہ مال اللہ ہی کا عطا کرتا ہے. اللہ ہی نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، اللہ ہی نے ہمیں سب جو چیزیں دی ہیں اللہ کی دی ہوئی ہیں. اپنی ضروریت سے جو زیادہ مال اللہ نے دیا ہے، اس میں خوشی کے ساتھ، رغبت کے ساتھ جو حصہ اللہ اس کے رسول نے مقرر کیا ہے، اور وہ حصہ نکالنا خوشی کے ساتھ، رغبت کے ساتھ. یاد رکھیے، اگر خدا نہ خواستہ زکوٰۃ نکال رہے ہیں لیکن بیزارگی سے کیا کی سردردی، ہر سال یہ ٹیکس، زکوٰۃ ہرگز قبول نہیں ہوگی. اچھی طرح یاد رکھ لیجیے. خوشی کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنے والے تعالیٰ تیرا کتنا بڑا فضل، میری کوئی حیثیت نہیں تیرے سامنے، تو نے مجھے مال دیا، اپنی
اپنی ضرورت سے زیادہ مال تو نے دیا باری تعالیٰ، میں تیرا مال تیرے ہی راہ میں خرچ کروں گا، جہاں تو نے بتایا خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، اور کیجئے آپ۔ اللہ تو ہم کو صلاحیت نہیں دیتا، جسم نہیں دیتا، کمانے کا حوصلہ طاقت نہیں دیتا، تو ہم کہاں سے مال کما سکتے تھے، کہاں سے خرچ کر سکتے تھے؟ اور اس کی اہمیت اتنی ہے، یاد رکھیے، قارون نادار نہیں کرنے تو کیا انجام ہوگا، اور آج کیا ہو رہا ہے؟ قارون کے پاس اتنا مال اللہ نے دیا تھا، اس کے خزانے کے کنجیاں اونٹوں پر یا گھوڑوں پر رہتی تھی 40۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس پہنچتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے کا اسے حکم دیتے ہیں، تو کہتے ہیں موسیٰ یہ میں نے اپنی صلاحیت سے مال کمایا ہے، میری اپنی صلاحیت ہے۔ اب اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام تقاضا کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ظالم کیا ہے، سازشیں شروع کر دیتا ہے، ایک بہت بڑا بہتان لگاتا ہے۔ لوگ اس کے مال کو دیکھ کر حسرت کرتے تھے، کیا اللہ اس سے راضی؟ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے بددعا دی، میں خزانوں کے اللہ تعالیٰ اسے زمین میں دھنسا دیا، اور وہی لوگ جو حسرت کرتے تھے کیا اسے اللہ نے اس پر اللہ سے راضی ہے، کیا اللہ نے اسے مال دیا ہے، دعا اللہ سے پناہ مانگنے لگے، باری تعالیٰ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اسے جب انجام انہوں نے دیکھا، پھر زکوٰۃ سے کیا ہوتا ہے، انسان کے دل میں خسیس پن، کنجوسی، بخل، جیسا محاورہ ہم سنتے ہیں کہ خزانے کا جو ناگ ہوتا ہے وہ صفت، تنگ دلی، زیادہ سے مال جمع کرنا اپنے لیے، میرے لیے، خاندان کے لیے، یہ صفات، یہ بری صفات انسان کا نفس پاک ہوتا ہے، اور انسان کے دل میں زکوٰۃ ادا کرنے سے ایک خوشی، ایک نور محسوس ہوتا ہے، انسان کے دل میں وسعت، دل کے پھیلاؤ، اللہ کے نام میں خرچ کرنے کا جذبہ، اور یہ احساس سب سے بڑی چیز کہ باری تعالیٰ جو کچھ دیا ہوا ہے، باری تعالیٰ تیرا ہی دیا ہوا ہے، میرا اس میں کچھ بھی نہیں، جو کچھ دیا تیرا ہی دیا ہے، اگر تو نہیں دیتا۔ غور کیجئے آپ، ایک انسان بہت مال کما رہا ہے، بہت ڈینگ مار رہا ہے، تھوڑا سا اللہ تعالیٰ اس کے ذہن کا ایک کوئی پرزہ پارٹ خراب کر دیتا، اور کسی کی کیا حالت ہوتی۔ اور پھر اس سے پہلے زکوٰۃ نہیں دینے سے کیا ہوگا؟ اللہ نے اس سے پہلے قوم کو اٹھایا تھا، بنی اسرائیل، انہیں بھی ابھی میں نے جو آیت مبارکہ میں جو پڑھی، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں، باری تعالیٰ تو ہماری مدد فرما، آپ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، بے شک میں تیرے ساتھ ہوں گا، تمہارے ساتھ ہوں گا، بنی اسرائیل سے، لیکن کنڈیشن، آن کنڈیشن، واٹ کنڈیشن؟ لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بے شک میری مدد تمہارے ساتھ رہے گی، بنی اسرائیل تیرے ساتھ رہیں گی، لیکن اگر تم پہلی چیز نماز کو قائم کرو گے، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو گے، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور مدد کرو گے، اور اللہ کی راہ میں قرض حسن دو گے، اچھا قرض۔ لیکن غور کیجیے، ہمارے سامنے زندہ مثال ہے، آج بھی زندہ مثال ہے، بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ نماز کے پورے سسٹم، نظام کو ختم کر دیا، اب اس کے بجائے بے حیائی شروع کر دی۔ زکوٰۃ کے نظام کو بنی اسرائیل نے ختم کر دیا، کیا کیا؟ سود خواری شروع کر دی۔ نتیجتاً کیا ہوا؟ اللہ نے اس قوم کو قیامت تک کے لیے ذلیل و خوار کر دیا۔ سب سے پہلی چیز، ان کا جو لیڈرشپ کا، پیشوائی کا جو منصب، عہدہ، جو پوسٹ تھا، اسے چھین کر آج ہم کو دے دیا۔ اور آپ کو معلوم ہے بنی اسرائیل نے آج، یہودی دنیا میں سب سے بڑھ کر بے حیائی پھیلانے والے گندے چینل جو چلتے ہیں، ایک چینل چلتا ہے گندا چینل، پورنو چینل، چلانے والا وہ لاس میں چل رہا ہے، اور اس میں چلانے والا یہودی ہے۔ سب سے بڑھ کے سود خوار یہودی ہے۔ اللہ نے کیا عذاب دیا دنیا ہی میں، آخر کو جو ملنا ہے تو ملنے والا ہے۔
کہ ہر چند برسوں کے بعد، کچھ مدت کے بعد اللہ تعالیٰ اس قوم کو تلپٹ کر دیتا ہے، تباہ و تاراج کرتا ہے. اللہ چاہتا تو پوری طرح اس قوم کو تباہ کر دیتا، لیکن ہمارے لیے زندہ عبرت کے طور پہ اللہ تعالیٰ زندہ رکھا ہے. بالکل ایسی بات ہے، پولیس والے کچھ کرمنل کو لاتے ہیں پکڑ کر، ایک مجرم کو، خطرناک مجرم کو ناکے کے پاس لاتے ہیں، بول بول کر مارنا شروع کرتے ہیں، بدماش تم نے یہ حرکت کی، یہ حرکت کی، یہ حرکت کی. پورا مجمع دیکھ رہا ہے، مجمع کام جاتا ہے. آج ہمارے لیے عبرت کی مثال ہے. وہی چیزیں جو بنی اسرائیل نے کی آج ہم بھی کر رہے، مبتلا ہو چکے ہیں. اللہ نے ہمیں نماز کا حکم دیا. آپ دیکھیں رمضان ہے، اللہ کا فضل ہے، ہمارا ایمانی جذبہ بڑھ جاتا ہے. جہاں جاؤ مسجدیں بھری ہوئی. شوال کے دن، دوسرے دن دیکھیے آپ، یہ مصلی کہاں گئے؟ کہ اللہ کا ڈر رمضان ہی میں تھا، کہ اللہ نے رمضان ہی میں حکم دیا تھا. رمضان تو تربیت کا مہینہ تھا. نمازوں کے نظام کو ہم نے ختم کر دیا. دیکھیے اب صف میں ایک ہفتے کے بعد 5، 8، 10 وہی رفتار بے ڈھنگی. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے فتوے لے کر مختلفین بہانے کر کے سودی ہم ایسے نظام میں، سودی قرض میں ہم مبتلا ہوئے. ارے بھائی بچے پڑھنے کا ہے، نہیں پڑھے تو ترقی نہیں کیسا کر سکتے. بزنس میں سودی قرض ہے، بزنس کے لیے سودی قرض ہے، فلاں کے لیے سودی قرض ہے، کپڑے عید کے کپڑوں کے لیے سودی قرض ہے، بائک کے لیے سودی قرض ہے، گھر کے لیے سودی قرض ہے. کہا بھائی سٹینڈرڈ آف لائف ہونا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم تھا کہ یہ سودی قرضے کے ذریعے تم ترقی کر سکتے ہو. اللہ کا جب عذاب آتا ہے، دیکھیے آج غور کیجیے آپ، یہ امت بھکاری بن چکی. دنیا، اللہ نے ہم کو زکوٰۃ کا بہترین نظام دیا تھا. ہم کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی، خرچ کی ضرورت نہیں پڑتی تھی اگر زکوٰۃ کو ہم آرگنائز انداز میں ارینج. دیکھیں نماز کے تعلق سے کیا حکم ہے؟ باضابطہ امام ہونا، جماعت ہونا، مؤذن ہونا، ٹائم پر اذان ہونا، ٹائم پر جماعت ہونا. ٹھیک یہی معاملہ زکوٰۃ کے ساتھ ہے. اجتماعی طور پہ جمع کرنا، اجتماعی طور پہ خرچ کرنا. انہی مدات میں 8 مدات ہیں، وہی 8 مدات اسی میں خرچ کرنا. لیکن ٹھیک ہے، اسلامی حکومت کے ذمہ دار کی، اسلامی حکومت کی ذمہ داری تھی. اب اسلامی حکومت نہیں ہے، ہم بھول بھی چکے ہیں، خواب ہمارا مقصد ہے زندگی. لیکن سب مل کر اجتماعی نظام تو قائم کر سکتے تھے. آپ کو بتاؤں گزشتہ چند دن پہلے، اس سے پہلے بھی بات آئی تھی، ہندوستان میں آپ کو معلوم ہے کتنی زکوٰۃ ہوتی ہے؟ کسی نے گروپ میں بھیجایا تھا مجھے. یہاں کوششیں شروع ہو چکی ہیں، ایک نیٹ پہ ایک لائن بن چکی ہے. کتنا زکوٰۃ جمع ہوتی ہے معلوم ہے کہ اندازہ منیمم 30,000 کروڑ ہر سال. 30,000 کروڑ روپے زکوٰۃ جمع ہوتی ہے. غور کیجیے آپ، ہندوستان ہی میں، یہ باہر کا نہیں کہہ رہا ہوں. 30,000 کروڑ روپے زکوٰۃ جمع ہوتی ہیں. کیا ہوتا ہے ان سے؟ دیکھیے انفرادیوں پہ جو نقصانات ہوتے ہیں، جو فائدے اللہ نے مقرر کے اجتماعی طور پہ پوری امت کا، ان کا نظام زندگی بدل سکتا تھا، ان کی زندگیاں لائف بدل سکتی تھی، لائف سٹائل بدل سکتا تھا اگر یہ 30,000 کروڑ روپے جمع ہوتے. اجتماعی طور پہ سوچ سمجھ کر جہاں خرچ ہونا ہے وہاں خرچ کیے جاتے ہیں. یہ امت کے افراد کو کسی بینک کے سامنے، ایک مسلمان بیوہ عورتیں ہیں مجبور برقعے ڈالے ہیں، ایک اپلیکیشن کا فل اپ کر کے لائن میں ٹھہرے ہوئے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں. اس کی ضرورت نہیں آتی. قصور کس کا تھا؟ کس کا ہے؟ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا قصور ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا تھا کہ اس دور میں چیزیں پیدا ہوں گی. اگر ہم نماز کے نظام کو قائم کرتے، زکوٰۃ کے نظام کو قائم کرتے، کسی کے محتاج نہیں ہوتے، بھکاری نہیں ہوتے. اب کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ آتی ہے، کچھ مدرسے کے لوگ، کچھ تنظیموں کے لوگ یا کچھ مستحقین آتے، دے دیے، کھا لیا، پی لیا، ختم، قصہ ختم ہو گیا، خرچ ہو گیا. لیکن اب کوششیں شروع ہو چکی ہیں. تفصیلات پوچھنا ہے تو مولانا سے اور ہمارے ارشاد صاحب بیٹھے، ان سے بعد میں پوچھیے. ایک چینل شروع ہو چکا ہے، ایک لائن شروع ہو چکی ہے. باضابطہ زکوٰۃ کو جمع کیا جا رہا ہے اجتماعی طور پہ.
اور جو مستحقین ہیں، ایک طریقہ یہ ہے کچھ پیسے دے دیا، وہ لوگ کھا لیا، خرچ ہو گیا، معاملہ ختم ہوا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے ان مستحقین کو کچھ ٹیلنٹ، کچھ صلاحیت انہیں کچھ پروفیشن سکھایا جائے تاکہ اپنے پیروں پر آپ کھڑا ہو سکے، آئندہ سالوں زکات لینے کی ضرورت نہ پڑے۔ اور کیجیے کتنا پیسہ اگر ہم کو مجھے دے دیا جائے 30,000 کا روپے، میں بیٹھ کر 2 دن تک 10 دن تک جمع کیلکولیٹ نہیں کاؤنٹ نہیں کر سکتا، 30,000 کروڑ روپے۔ یہ دیکھیے یہ اجتماعی نظام کی برکت، اللہ نے جو احکامات دیے یہ ان کی برکت ہے۔ نماز کے نظام کو ہم نے توڑ دیا، اس میں تو کہیں قائم نہیں ہے۔ آپ دیکھیں عصر کے وقت یہ ہے، ظہر کے وقت دیکھیے آپ مسجد کو آتے رہتے اطمینان سے بیٹھ کے سگریٹ پی لیتے، کونے پہ گروپ کا گروپ ٹھہرا ہوا ہے، کیا کر سکتے ہیں آپ؟ خواہش کرتے ہیں میرے بھائی ذرا آئیے۔ کیوں؟ اسلام کے پاس طاقت نہیں ہے۔ اگر اسلام کے پاس طاقت ہوئی تو ان کی گردن دبا دی جاتی کہ نماز کے وقت پورے دکانیں بند مسلمانوں کی۔ فائدہ کیا ہوگا؟ ہم میں وہ احساس پیدا ہوگا برائیوں کے خلاف اٹھنے کا، برائیوں کو مٹانے کا جذبہ۔ اور ٹھیک اسی کو دیکھیے، اب زکوٰۃ کو لیجیے، اجتماعی طور پہ اگر جمع ہوتی کتنی اللہ کی برکتیں دنیا ہی میں نازل ہوتی۔ جس حکم کے میں اللہ کو ہم توڑیں گے، اللہ کی لعنت کے ہم اتنا ہی مستحق ہوں گے، اللہ کی رحمت اتنا دور ہوتی چلی جائے گی۔ یا پوری امت کا دیکھیے آپ، مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی جب میں دیکھ رہا تھا کہ آپ غور کیجیے، آپ 30,000 کروڑ روپے ہر سال یہ امت نکالتی ہے، کہاں جاتا ہے پیسہ؟ کوئی پلاننگ نہیں، کوئی سالڈ پلاننگ نہیں کہ اس امت کے مستحقین افراد کو اوپر اٹھائیں ہم، بس دے دیا کچھ بھی پیسہ اور چھوڑ دیا، قصہ ختم، آئندہ سال پھر وہی ہاتھ پھیلا کر پھر ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے جتنا سختی سے شدت سے اسلام میں مانگنے کی مذمت کی گئی، افسوس کی بات ہے اس امت میں اتنے بھکاری پائے جاتے ہیں، پروفیشنل بھکاری، پیشہ ورانہ بیگرس، پروفیشنل بیگرس۔ رمضان میں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان مانگنے والوں کا ایک سیلاب ہے، کہاں سے آتا پتہ نہیں، کہاں کتنے صحیح ہیں کتنے غلط ہیں۔ اور پھر کچھ غلطیاں جو ہم سے ہوتی ہیں اس روزگار کے تعلق سے بھی بتاتا چلوں۔ میں ظہر کی نماز پڑھتا ہوں، فرض نماز 4 رکعت، میرے دل میں آیا آج میرا موڈ نہیں ہے پڑھنے کا، میں 2 ہی پڑھ لوں، کیا نماز قبول ہوگی؟ ہرگز قبول نہیں۔ کبھی میرا جذبہ زیادہ ہو گیا، نہیں 4 نہیں میں 10 رکعت پڑھنا چاہتا ہوں، کیا ظہر کی فرض ادا ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ یہ زکوٰۃ فرض ہے۔ ہمارے پاس کیا حال ہے؟ پیسہ ہے، کوئی آئے 1 لو 500 1000 2000 حساب کتاب کچھ بھی نہیں۔ زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کچھ شرائط ہیں۔ نصاب کے برابر مال ہونا انسان کے پاس۔ نصاب کیا ہے؟ شارٹ بتا رہا ہوں میں آپ کو، خطبے کا موقع ہے، تفصیلات مولانا سے افراد سے پوچھ سکتے ہیں آپ۔ اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر مال ہے اور کمپلیٹ 1 سال گزرنا اس پر، تو اس میں سے 2.5% خوش دلی کے ساتھ، رغبت کے ساتھ اللہ کی راہ میں جن لوگوں کو دینے کا مدات میں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہیں خرچ کریں گے تو زکوٰۃ ہوگی، ادا ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ دوسری شرط یہ ہے اگر ہمارے پاس جو زکوٰۃ دیتے ہیں بس خرچ ہیں، زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی۔ پہلے جتنا خرچ ہے وہ پورا خرچ ادا کرو، 1 سال مال گزرنا، اور اس کے بعد بیٹھ کر یا کوئی بزنس کر رہا ہے، سال کے شروع میں 7.5 تولے سونے کے برابر پیسہ ہے یا 52.5 تولے چاندی کے برابر پیسہ ہے، اور سال کے ختم پہ پھر اتنا ہی پیسہ ہونا چاہیے۔ درمیان میں کچھ کم زیادہ ہو تو کوئی بات نہیں، شروع میں کتنا تھا جس مہینے سے ہم کیلکولیٹ کریں، جس مہینے سے جس مہینے تک 12 مہینے، درمیان میں کم زیادہ ہو تو کوئی بات نہیں، جب اتنا پیسہ ہے تو بیٹھ کر پین پینسل لے کر کیلکولیٹر لے کر کیلکولیٹ کر کے دینا، اندازے پہ لے لو بھائی 2000 4000 500 50 25 نہیں، زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، زکوٰۃ باقی رہے گی، ادا کرنا پڑے گا۔ اور پھر جو بات میں نے کہی زکوٰۃ کو خوش دلی سے ادا کرنا چاہیے، یہ زکوٰۃ ٹیکس نہیں ہے، عبادت ہے۔
اللہ نے اس کا طریقہ بتایا. اگر کسی کے پاس 40 بکریاں ہیں، 1 سال گزر گیا، 1 بکری، 121 120 بکریاں تو کوئی زکات نہیں، 121 بکریاں ہیں، 2 بکریاں خوشی سے، بیل بھینس گائے ہیں 30 ہیں، تو 1 سال گزر گیا، 1 سال کا بچہ اللہ کی راہ میں دینا چاہیے. یہ زکات کے احکامات. اور کیجئے آپ، اللہ نے ہمارے لیے کتنا بہترین نظام ہماری دنیا اور آخرت دونوں کے لیے. ٹھیک وہی معاملہ اللہ اسے ہمیں بچائے، توفیق دے، احساس دے جو بنی اسرائیل نے کیا. انہیں نماز کا نظام قائم کرنے کو دیا تھا، نماز کے نظام کو ختم کر دیا، بے حیائی شروع کر دی. زکات کو قائم کرنے کا حکم دیا، زکات کے نظام کو توڑ دیا اور سود خواری شروع کر دی. ٹھیک وہی آج ہم کر رہے ہیں. سودی قرضے، ہر جگہ سودی قرضے، ہر جگہ سودی قرضے. برتن خریدنے کے لیے سودی قرضے، عید کے کپڑوں کے لیے سودی قرضے. کون سا مال پاک ہے بتائیے؟ پیٹ کہاں ہمارا پاک ہے، جسم کہاں ہمارا پاک ہے. تو زکات کی غیر معمولی اہمیت، نماز کے بعد زکات. اور پھر یاد رکھیے، جو شخص انکار کر دے صاف میں زکات ادا نہیں کروں گا، صاف سن لیجئے مسلمان نہیں، کافر ہے. حضرت عمر ابوبکر صدیق کے دور میں جب اللہ کے رسول کا وصال ہوا، سنا کر بات ختم کرتا ہوں، باضابطہ زکات کا سسٹم مقرر تھا، باضابطہ زکات کے کلیکٹرز رہتے تھے، عاملین جس کو کہتے ہیں عربی میں. اللہ کے رسول کے وصال کے بعد کچھ قبیلے والوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا. صحابہ کرام کی میٹنگ ہوتی ہے، حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں ان کے خلاف میں جہاد کروں گا. اگر وہ جو زکات جو دیتے تھے اللہ کے رسول کے زمانے میں، اس زکات میں سے اگر 1 رسی بھی کم کرے تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا. اور یاد رکھیے، جہاد کس کے خلاف ہوتا ہے؟ مسلمان کے خلاف نہیں ہوتا، کافر کے خلاف. تو صحابہ اور خاص طور پہ حضرت نے پوچھا، اے خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ المومنین، آپ ان کے خلاف جہاد کیسا کریں گے؟ یہ تو کلمے کے پڑھنے والے ہیں، نماز کے پڑھنے والے، آخرت کو ماننے والے. آپ نے خدا کی قسم یہی جملہ آپ نے کہا، اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے جو زکات دیتے تھے اس میں سے 1 رسی بھی کم کریں گے میں ان کے خلاف جہاد کروں گا. آپ نے جہاد کے پورے صحابہ سمجھ گئے بات، ان کا سینہ کھل گیا. آپ نے جہاد کیا اور جو ان قبیلے والوں کی عورتوں بچوں کو لونڈی غلام بنایا. ایک لونڈی حضرت علی کے قبضے میں آئی جس کا نام تھا حنیفہ، اور اسی کے وطن سے تاریخ اسلام کی غیر مشہور شخصیت محمد بن حنفیہ پیدا، بہت بڑے امام. دیکھیے آپ، زکات کا اگر صاف انکار کر دیں گے کافر ہو جائیں گے، عمل اگر انکار کریں گے فاسق ہو جائیں گے. دو چند باتیں جس موقع پر کہہ رہا تھا آپ کے سامنے، اس سے اسلام کے دوسرے فریضے کے تعلق سے اللہ سے دعا فرمائیے ہمیں اسلام کو جاننے، سمجھنے، قرآن کو پڑھنے، مطالعہ کرنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ اس کلام کو لے کر ساری دنیا میں پھیلنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، جو زندگی میں اللہ تعالیٰ غفلت میں گزر چکی اسے معاف فرما، اور ہمیں صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اور دعا فرمائے خاص طور سے کہ ہمیں جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ہمارے تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرما. ہمارے ماں باپ جن کے ماں باپ دنیا سے گزرے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما، تمام اہل ایمان کی مغفرت فرما. اور دعا بھی فرمائیے خاص طور سے ہم اس کے مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی مدد نازل فرما، قبل اول کو ان ظالموں سے آزاد فرما، ہم پر رحم فرما، کرم فرما. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، وفقنا لاتباع کتاب الحکیم، انہ رب الملک الکریم.